الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خودکشی سے بچاؤ کا نبوی نسخہ، صحابیات رضی اللہ عنہن کا صبر۔ انسانی زندگی خوشیوں اور غموں، راحتوں اور تکلیفوں، آسانیوں اور آزمائشوں کا ایک حسین امتزاج ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے مصیبتوں سے کامل نجات حاصل ہو، مگر فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ان مشکلات کو پامال کر کے ابھرتے ہیں، جبکہ کچھ انہی آزمائشوں کے بوجھ تلے دم توڑ دیتے ہیں۔ دور جدید میں جب مادی سوچ نے انسانی قلب و نظر پر غلبہ پا لیا، معمولی سی آزمائش بھی مایوسی کا سبب بننے لگی ہے، انسان رب کائنات کی رحمت سے نا امید ہو کر خودکشی جیسے حرام اور ہلاکت خیز عمل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے مسئلوں کا واحد حل یہی ہے کہ زندگی ہی ختم کر دی جائے۔ اسلام میں یہ عمل قطعی حرام اور ناقابل معافی گناہ ہے، کیونکہ یہ زندگی جیسی عظیم نعمت کو رد کرنے کے مترادف ہے، جو اللہ تعالی کی عطا کردہ سب سے بڑی امانت ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کی ان عظیم ہستیوں کی طرف رجوع کریں جنہوں نے اپنی زندگیاں صبر و استقامت کا مجسم نمونہ بنا کر دکھائیں۔ ان میں سب سے روشن مثالیں صحابیات رضی اللہ عنہن کی ہیں، جنہوں نے مصائب و آلام میں بھی اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور ایسے کردار پیش کیے جو رہتی دنیا تک مرد و زن کے لیے مشعل راہ بنے رہیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے مار کر قتل کرے گا، قیامت کے دن وہی چیز اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ یہ واضح تنبیہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات سے راہ فرار مومن کا طریقہ نہیں، بلکہ ان کا صبر و استقامت سے سامنا ہی اصل نجات ہے۔ اگر صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں صبر کی ایسی درخشاں مثالیں ملتی ہیں جو آج کے انسان کے لیے امید، ہمت اور حوصلے کا سرچشمہ بن سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنہوں نے فاقے دیکھے، چکی پیسی، شوہر کے زخم دھوئے، بچوں کی پرورش کی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی رضا سے بیزاری ظاہر نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ دنیا کی سب سے صابرہ عورت تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، نصیبہ بنت کعب، غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مدافعین کم رہ گئے، حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سنبھالی، زخمی ہوئی، شوہر اور بیٹے زخمی ہوئے، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ڈٹی رہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جدھر بھی دیکھتا نصیبہ رضی اللہ عنہا کو میرے دفاع میں کھڑا پاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر، ان کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے نکاح کے لیے حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے بات کی، مگر دونوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہوئے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے صبر سے کام لیا۔ بعد میں اللہ تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف عطا فرمایا، وہ ام المؤمنین بنی
حافظہ قرآن تھی اور ان کے پاس قرآن کا اصل مصحف محفوظ رہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خباب اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون جنہوں نے ابو جہل کی شدید ترین مظالم برداشت کیے مگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہ چھوڑا۔ گرم ریت پر لٹایا گیا، برچھی ماری گئی مگر وہ توحید پر ثابت قدم رہی۔ یہ صبر کی سب سے عظیم مثال ہے جس کے بدلے انہیں شہادت کا بلند مقام عطا ہوا۔ اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہارنے نہیں دیتا بلکہ ہر حالت میں جینے، لڑنے اور اللہ سے رجوع کرنے کا درس دیتا ہے۔ وہ انسان کو امید، محبت زندگی اور صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگیوں میں صبر کی وہ اعلیٰ مثالیں موجود ہیں جن پر اگر آج کے دور کی خواتین اور مرد عمل کریں تو نہ صرف زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا بلکہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک محبوب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کی عورت جو طلاق، مالی تنگی، تنہائی یا سسرالی دباؤ کا شکار ہو کر مایوسی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اگر وہ حضرت فاطمہ، حضرت نصیبہ، حضرت حفصہ، حضرت سمیہ یا دیگر صحابیات رضی اللہ عنہن کی زندگیوں پر غور کرے، ان کے صبر کو محسوس کرے اور ان کی رضا بالقضاء کو سمجھے تو وہ کبھی بھی خودکشی جیسے ناپسندیدہ اور مہلک عمل کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے، سوسائٹی میں صبر، توکل، حوصلے اور دین سے جڑنے کی فضا پیدا کریں۔ نوجوانوں کو، خاص طور پر خواتین کو یہ سکھایا جائے کہ آزمائشیں وقتی ہیں اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور صبر اللہ کا انعام۔ خودکشی نہیں، صبر اختیار کیجیے کیونکہ ہر تاریکی کے بعد سحر ضرور آتی ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔